ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سیاسی جو میدان ہے اس میں بھی ہلچل ہے، اس میں بھی ہیجان ہے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. حکومت تو نہیں مانتی اس بات کو، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، صاحب بصیرت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح ملک کو چلانے کی کوشش کی گئی تو شاید آگے جا کر اور بھی مشکلات ہوں گی. تو اپوزیشن کے پاس کیا اس وقت راستے رہ جاتے ہیں؟ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ علامہ ناصر عباس جن کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بھی نامینیٹ کیا گیا، وہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے یہ سوال کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تجربہ اور تجزیہ کیا بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم کس سمت جا رہے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے، حکومت اس کو مانتی نہیں. آگے کہانی کس طرح چلے گی پھر؟ کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ تو پہلے ہی بڑا پریشان تھا، اور یہ جو اب فلڈ آیا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے اتنی زیادہ سیاست ہے کہ مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہو تو ریلیف گڈز ملیں گے، نہیں تو نہیں کچھ ہوگا. تو اس طرح تو قومیں آگے نہیں بڑھتی. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں، پاکستان میں سیاسی بحران ہے، اس کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے. امن و امان کا بحران ہے، معاشی بحران ہے. ابھی سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے. تو اگر کوئی آنکھیں رکھتا ہو اور کان بھی رکھتا ہو، سن سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، تو اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس وقت پاکستان کے اندر حکومت چل نہیں رہی ہے، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. ہر گزرتا ہوا دن جو تباہی بربادی کا دن ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ تو عوام کے الیکٹڈ نہیں ہیں، ان کی عوام میں جڑیں ہی نہیں ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، اور جب سے آئے ہیں پی ڈی ایم 1 ہو، پی ڈی ایم 2 ہو، اس ملک کو تباہی بربادی کی طرف لے کے گئے ہیں. اور حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی کل کوئٹہ کے اندر ایک عوامی اجتماع تھا، اور سیاسی جدوجہد اجتماعات کے ذریعے ہوتی ہے، مظاہروں کے ذریعے ہوتی ہے، احتجاجات کے ذریعے ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کل بم دھماکہ ہو گیا کوئٹہ کے اندر. اور خدا نخواستہ وہاں کی انتہائی بڑی لیڈرشپ، محمود خان جگزئی صاحب، اختر مینگل صاحب. محمود خان جگزئی جو پاکستان کے اس وقت پارلیمنٹ اپوزیشن لیڈر بھی نامزد ہیں اور تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ ہیں، جو پاکستان کے اندر آئین کی ریسٹوریشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے کام کر رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور عوامی جدوجہد کے لیے تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں، چینج لانے کی بات کر رہے ہیں، وے آؤٹ نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو قومی ایجنڈا تحریک تحفظ پاکستان نے بنایا، وہ قومی ایجنڈا ایسا ہے جس پر ہر کسی کو اتفاق ہو سکتا ہے، جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، جو پاکستان کو چاہتا ہے. میرے خیال میں وہی ایجنڈا سب کے لیے قابل قبول بھی ہونا چاہیے، اور وہی وے آؤٹ ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر چلا جائے. آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اچھا، یہ بات درست ہے آپ کی کہ بالکل آپ نے جو ایجنڈا بتایا ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ ایک اتحاد ہے اپوزیشن کا، لیکن ابھی تک ایک اس میں جو جان پڑنی چاہیے تھی، جیسے توقع کی جا رہی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری ہے ان کے پاس، اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نامینیٹ ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں. آپ کی بھی شخصیت جو ہے بڑا اس کا ایک اثر ہے. لیکن ابھی تک یہ جو اتحاد ہے اپوزیشن کا، اس میں وہ سیاسی جان ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اس نظام کو چیلنج کر سکے. دیکھیں، نظام کو میرے خیال میں اس وقت جو نظام ہے چل ہی نہیں رہا ہے. یہ تو اپنے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے. ابھی آپ نے پہلے اپنا جو بات کی کہ پنجاب کے اندر سیلاب کی صورتحال دیکھ لیں، کہاں پہنچ گئے ہیں لوگ. لاکھوں لوگ بیگار ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ تباہی بربادی کا شکار ہو گئے ہیں. اور ہمارے حکمران کہاں موجود ہیں، کس حالت میں موجود ہیں، لوگوں کو کیا مل رہا ہے، کیا انہوں نے پلان کیا تھا، کیسے لوگوں کو بچایا جائے گا، کچھ تھا ان کے پاس؟ سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو طول دینا ہے، لوگوں کو ہراس کرنا ہے، جیلوں میں ڈالنا ہے، قانون کو پاؤں تلے روندنا ہے. دیکھیں، تحریک تحفظ پاکستان نے جو اپنا 31 جولائی اور 1 اگست کو جو اپنا پلان دیا تھا، اب اس کے مطابق انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آنے والے 10-12 دن کے اندر اسلام آباد میں ایک بڑا وکلاء کا اجتماع ہوگا. پورے ملک کے اندر ہم جا رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ لیں کہ جو تحریک تحفظ پاکستان کہتی تھی، اور جو محمود خان صاحب کہتے تھے
کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دیں، وہ استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم باہر فارم 45 کی پارلیمنٹ لگائیں گے، وہ شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اسی طرح سے یہی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں، ہم سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کے دکھ درد بانٹیں گے، اسی پورے پاکستان کے طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ملکی حالات کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلیں گی اور اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کوئی ایڈونچر بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، اور عوام کو جو قانون نے حق کے انتخاب حکمران دیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ عمل ہونا چاہیے۔ اور اچھا، جو ہے ریگنگ کی گئی الیکشن کے اندر وہ مجرم ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان پر بالکل آرٹیکل ٹھیک، 6 لگنا چاہیے، بالکل جنہوں نے عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ان کو اپنی جگہ پر پہنچنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن فری الیکشن کرائے، بالکل ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز قوم جاننا چاہتی ہے، عمران خان صاحب نے جو ان کی پارٹی کے پاس جو عہدے تھے وہ انہوں نے دیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، یہ بیان فرمائیے گا کہ جو مذاکرات کے حوالے سے کیا سارے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں تھوڑا آگے چل کر حکومت کے ساتھ آپ بیٹھ بھی سکیں گے، مذاکرات بھی کر سکیں گے؟ میرے خیال میں چونکہ پاکستان سے باہر تھا، 2-3 دن پہلے واپس آئے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب قومی ایجنڈے کے اوپر بات چیت کو مخالفت نہیں کریں گے۔ جو قومی ایجنڈا ہے، ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو ایجنڈا ہے، وہ پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے جو قومی ایجنڈا دیا گیا ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ سپورٹ بھی کیا ہے، اور اس میں کوئی بھی عقل مند آدمی شاید مخالفت نہ کرے۔ عمران خان صاحب تو پاکستان کے لیے اپنے آپ کو فدا اور قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کہ میں کہتے ہیں کہ میں اقتدار کے لیے نہیں جدوجہد کر رہا، میں پاکستان بچانے کی جنگ لڑ رہا ہوں، پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے، اور پاکستان کو صحیح پٹڑی پر ڈالنے کے لیے، اور پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں قومی ایجنڈے کے حوالے سے کسی قسم کا بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بات ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اور قومی ایجنڈا وہی ہے جو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات، کیونکہ وقت کم ہے، میں ایک اور بات چاہ رہا تھا آپ سے پوچھنا۔ بڑے کنسرن ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی، اگرچہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے، ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی جب ان سے ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیل کی سختیاں جو ہیں اس کے اثرات ان کے جسم پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھلے ان کا جذبہ نہیں ٹوٹا، بھلے وہ ہر طرح سے لڑنے کے لیے وہاں پہ تیار ہیں، آپ ان سے ملتے جلتے بھی رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے ان کی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ عمران خان انتہائی مضبوط ارادے کا مالک ہے۔ یہ جنگ جو بھی ہو رہی ہے نا، یہ ارادوں کی جنگ ہے، وہ جیت جائے گا جو جس کے ارادے مضبوط ہیں، جو ٹوٹ جائے گا ارادے جس کے، وہ ہار جائے گا۔ عمران خان صاحب مضبوط ارادے کے، مضبوط شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے بارے میں ساری ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہیں، وہ مس کیلکولیشن تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کے گھر والوں کو کس طرح اذیتیں دیتے ہیں، اور جو ان کے لیے پانی کا بندوبست اور گندا پانی اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ٹارچر وغیرہ کر رہے ہیں، کتابیں نہیں دینا، پڑھنے کے لیے ماحول نہ دینا، انہیں کے لیے ٹی وی بند کر دینا، اخبار بند کر دینا، اور بات چیت نہ کرنا، جو وہاں پر نئے وہ جو انہوں نے بندے ڈپلائی کیے ہوئے جو پولیس والے جو بھی ہیں، بات نہ کرنا، کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو تنہائی میں رکھ کر توڑا جائے، لیکن وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ہاں انسان ہے، فزیکلی باڈی پر اثر بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمران خان پاکستان کے عوام کی امید ہے، پاکستان کی امید ہے، پاکستان کو باقی رکھنے اور پاکستان کے وجود کو باقی رکھنے کی امید ہے۔ وہ ہے جو ایک قوم بنا سکتا ہے، وہ ہے جو ان برانوں پر غالب آ سکتا ہے۔ عمران خان کو توڑنے کی بات کرنے والے اصل پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے دشمن اور مخالف بہت چھوٹے لوگ ہوں، بہت حقیر لوگ ہوں، جن کے اندر کوئی اخلاقی قدریں نہ ہوں، جن کے اندر کوئی انسانی ویلیوز نہ ہوں۔ عمران خان ایسے لوگوں کے دشمنی کا شکار ہے جو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بے شک ان کے عہدے بڑے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں، انتہائی چھوٹے لوگ ہیں، جن میں نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ انسانیت ہے، کوئی ویلیوز نہیں ان کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن عمران خان ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ خود ٹوٹے ہوئے سارے کے سارے، یہ جو آئینی ترامیم انہوں نے کی ہیں یہ بکھلائے ہوئے لوگوں کا تھا، جو انہوں نے کورٹس کے اوپر قبضے میں لیا ہے یہ بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو ہراس کرتے ہیں بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو سیلاب زدہ لوگوں کی سپورٹ کے لیے کہتے ہیں فلاں کی تصویر لگاؤ، یہ بکھلائے ہوئے لوگ ہیں۔
یہ چھوٹے لوگ ہیں، خدا گواہ ہے. اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں گے. نہیں، یہ عوام کی نظروں میں گر چکے ہوئے ہیں اور یہ کبھی بلند نہیں ہو سکتے اس طرح کی حرکتوں سے اور اس طرح کے کرتوتوں سے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت انفارمیشن دی. آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کوئی نہیں توڑ سکتا. عمران خان پاکستان کا مستقبل ہے اور بالکل فزیکل کوئی اثرات ہو سکتے ہیں جیل کے، لیکن ان کے ارادوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف قومی ایجنڈے پر، ذاتی ایجنڈے پر وہ کسی طریقے سے بھی مذاکرات نہیں کریں گے. اور آخر میں جو انہوں نے بات کہی کہ جو موجودہ حکمران ہیں جس انداز سے وہ عمران خان کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹے لوگ ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ.